بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دنیا میں تجارت زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ تجارتی نظام میں دھوکہ، سود، ذخیرہ، ناپ توڑ میں کمی اور ناجائز منافع خوری عام ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں دنیا کو شرعی تجارت کی شدید ضرورت ہے، جو نہ صرف معاشی انصاف قائم کرے بلکہ اخلاقی اقدار کو بھی زندہ رکھے۔ شرعی تجارت سے مراد وہ کاروبار ہے جو قرآن و سنت کے اصول کے مطابق ہو۔ اس میں حلال کمائی، سچائی، امانت داری، انصاف اور باہمی رضامندی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام میں تجارت کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، بشرطے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت صداقت اور اعتماد کی بہترین مثال تھی۔ آج کے سرمایہ دارانہ نظام میں دولت چند ہاتھوں تک محدود ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے غریب مزید غریب اور امیر مزید امیر ہوتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس شرعی تجارت سود سے پاک نظام پیش کرتی ہے، جو استحصال کے دروازے بند کرتی ہے اور معاشرے میں توازن پیدا کرتی ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور منافع کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے دولت گردش میں رہتی ہے اور معاشی ناہمواری کم ہوتی ہے۔ شرعی تجارت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جب خریدار اور فروخت کرنے والا ایک دوسرے کے ساتھ سچائی اور دیانت کا معاملہ کرتا ہے تو کاروبار اور مضبوط ہوتا ہے اور تعلقات دیرپا بنتے ہیں۔ یہی اعتماد کسی بھی کامیاب معیشت کی بنیاد ہوتا ہے۔ آج جب دنیا معاشی بحران، قرضوں کے بوجھ اور اخلاقی زوال کا شکار ہے تو شرعی تجارت ایک مکمل اور پائیدار حل پیش کرتی ہے۔ یہ نظام نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ عدل، رحمت اور بھلائی پر قائم ہے۔ دنیا کو ایک ایسے تجارتی نظام کی ضرورت ہے جو صرف منافع نہیں بلکہ انسانیت کو بھی ترجیح دے، اور یہ خوبی صرف شرعی تجارت میں پائی جاتی ہے۔ اگر دنیا اس نظام کو اپنائے تو معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ اخلاقی بہتری بھی ممکن ہے۔